بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواجہ معین الدین چشتی کے بارے میں، جن کو خواجہ غریب نواز بھی کہا جاتا ہے۔ خواجہ غریب نواز، ان کی بہت بڑی درگاہ ہے اجمیر میں۔ لوگ کونے کونے سے وہاں پر آتے ہیں، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی آتے ہیں۔ ان کی زندگی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے آئیے یہ معلوم کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کے بارے میں ویڈیو بنانے کی ضرورت کیوں محسوس کیا۔ میں ان پر ویڈیو بنانے کی ضرورت اس لیے محسوس کیا کہ ایک ویڈیو میں ڈالا تھا شیخ مظفر عمری مدنی حفظہ اللہ کا، خواجہ غریب نواز کے بارے میں ویڈیو بنائے تھے۔ اس ویڈیو میں انہوں نے بتایا تھا کہ خواجہ غریب نواز کے درگاہ کی طرف لوگ جوخ در جوخ جاتے ہیں، حالانکہ اس طرح قبروں پر نہیں جانا چاہیے۔ تو نیچے کمنٹس میں دیکھا کئی حضرات یہ بول رہے تھے کہ آپ نہیں جانتے کہ انہوں نے اسلام میں بہت خدمت کیا ہے، انہی کی وجہ سے اسلام پھیلا ہے، بلکہ آج اگر آپ مسلمان ہیں تو انہی کی وجہ سے ہیں۔ تو مجھے تعجب ہوا کہ اتنی بڑی شخصیت جن کی خدمات عظیم ہیں ہندوستان کے لیول میں، بلکہ ان کے بارے میں یہ بھی کہنا مبالغہ نہیں ہوگا ان کے کہنے کے مطابق کہ آج ہم مسلمان ہیں انہی کی کوششوں کی وجہ سے۔ تو ان کے بارے میں نہ ہم نے عمر آباد میں معلوم کیا، نہ کلیت الحدیث بنگلور میں معلوم کیا، اور شخصیات کے تعلق سے میں ویڈیوز بناتے رہتا ہوں، لوگوں کو بتاتے رہتا ہوں، لیکن ان کے بارے میں مجھے معلوم ہی نہیں ہے۔ یہ احساس پیدا ہوا تو ان کی زندگی کو پڑھنا شروع کیا۔ تو ان کی زندگی کو جب پڑھنا شروع کیا تو سب سے پہلے 2-3 باتیں مجھے معلوم ہوئی۔ وہ یہ کہ ان کی زندگی کے بارے میں تفصیل مستند روایتوں میں موجود نہیں ہے۔ ان کی کتابوں میں موجود ہیں، صوفیہ کی کتابوں میں جو اولیاء کے بارے میں لکھے ہیں، جو بریلوی حضرات ہیں ان کی کتابوں میں موجود ہیں تفصیل، لیکن مستند روایتوں سے وہ تفصیل موجود نہیں ہے۔ چند ہی باتیں ہیں جو ہم مستند کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ جو باتیں ہیں اس کے بارے میں ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ جھوٹے واقعات ہیں یا جھوٹی باتیں ہیں یا صحیح باتیں ہیں۔ یہ ہم حتمی طور پر نہیں حکم لگا سکتے۔ دوسری بات یہ کہ میں اہل حدیث علماء میں کوئی لکھے ہیں کیا ان کے اوپر تلاش کیا تو مجھے کوئی بھی کتاب کہ اہل حدیث علماء میں سے کسی نے معین الدین چشتی کے بارے میں کچھ لکھا ہو بھی نہیں ملا۔ البتہ چند مضامین، چند کتابیں ملی، لیکن وہ اہل حدیث علماء کی نہیں تھیں، بلکہ صوفی حضرات کے یا بریلوی حضرات ہی کی کتابیں تھیں۔ انہی میں ایک کتاب ایسی ملی جس کے مقدمے میں یوں لکھا تھا کہ ہم نے صحیح واقعات کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، مستند روایات کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، خواجہ غریب نواز کے بارے میں جو واقعات طرح طرح کے بیان کیے جاتے ہیں، جو غلط ہیں ان کو ہم چھوڑ دیے ہیں، اس طرح مقدمے میں لکھے تھے۔ تو ان سے کچھ باتیں میں لینے کی کوشش کیا۔ اسی طرح ایک اور عربی میں ایک کتاب تھی جن کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ مؤلف بھی قبوری ہیں، لیکن ان کی کتاب چونکہ عربی میں تھی تو میں سمجھا شاید اس میں بھی کچھ معلومات مل جائیں، اس لیے اس کتاب کو میں تلاش کرنے کی کوشش کیا، لیکن PDF میں کہیں بھی وہ کتاب نہیں ملی۔ آخرکار بک خریدنا پڑا، 200 روپے ڈال کے بک خریدنا پڑا، تو دیکھا کہ اس میں کوئی نئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ اردو کتابوں میں جو باتیں مذکور ہیں وہی باتیں اس میں عربی زبان میں انہوں نے ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ مؤلف نے مقدمے میں یہ لکھا ہے کہ بعض لوگ، عرب کے لوگ نہیں جانتے اس شخصیت کے بارے میں، انہوں نے ہندوستان میں یہ خدمات کی، لہٰذا میں عربی زبان میں اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ عربی جاننے والوں کو ان کی خدمات کا علم ہو سکے، اس لحاظ سے انہوں نے عربی میں لکھا تھا۔ ان کی زندگی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے ایک اور تنبیہ ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں جو ہم باتیں بیان کریں گے وہ پہلے ہی ہم بتا رہے ہیں کہ مستند واقعات نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ باتیں غلط ہو سکتا ہے باتیں صحیح ہو، واللہ اعلم بالصواب۔ ہم نے انہی کی کتابوں سے باتوں کو لیا ہے، البتہ کوشش ہم یہ کیے ہیں کہ جو بھی بیان کریں گے اس میں جو غلطی نظر آئے گی، جو محل نظر ہوگا، اس کو انشاءاللہ سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے، جو غلطی ہے اس کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے آخری بات، سب سے آخری تنبیہ یا سب سے آخری بات یہ ہے کہ ان کی زندگی کے اوپر ویڈیو بنانے کا ایک اور اہم مقصد یہ ہے کہ شاید لوگوں تک اس ویڈیو کے ذریعے سے حق بات پہنچ جائے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں
جو ان کے درگاہ کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر پہنچتے ہیں، وہاں پر جا کر ان سے مانگتے ہیں، جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ سے کرنا ہے وہ کام ان کے پاس جا کر کرتے ہیں، تو شاید اس ویڈیو کے ذریعے سے کسی کو حق مل جائے، کسی کو حق بات کی رسائی ہو جائے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک آدمی ہر دھرم نہیں ہوتا، متعصب نہیں ہوتا۔ اجمیر جانے والوں میں سے کئی لوگ ایسے ہوں گے جو اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہوں گے، صحیح سمجھتے ہوں گے، ان کے علم کے مطابق یا ان کے ماحول کے لوگوں کے مطابق یا ان کے ماں باپ کے کہنے کے مطابق، ان کے رشتہ دار کہنے کے مطابق ان لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ یہ بھی دین اسلام میں سے ہے، یہ بھی قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور اس طرح کرنا صحیح ہے۔ تو ایسے لوگوں کو جب یہ ویڈیو ملے گا تو شاید وہ لوگ حق بات پر آ جائیں، کیونکہ ہر دھرم جو ہوتا ہے یا متعصب جو ہوتا ہے یا وہ آدمی جس کا کچھ اس میں فائدہ ہو، جس کی دکان اس میں چل رہی ہو، وہی آدمی اس میں ٹھہرتا ہے، ورنہ ایک مخلص انسان یہی دیکھتا ہے کہ میں صحیح پر ہوں یا غلط پر، میں حق پر ہوں یا نہیں ہوں۔ تو شاید کوئی اپنے آپ کو غلطی پر دیکھ کر حق پر آ جائے، یہی امید سے میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ ان کا مکمل نام ہے شیخ خواجہ معین الدین بن سید غیاث الدین حسن بن خواجہ کمال الدین بن سید احمد حسین بن سید نجم الدین طاہر بن سید عبدالعزیز بن سید ابراہیم بن سید ادریس بن سید موسیٰ الکاظم بن سید جعفر صادق بن سید محمد باقر بن سید زین العابدین بن سید حسین بن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ۔ گویا کہ ان کی کتاب کے مطابق ان کے والد صاحب کی نسبت علی رضی اللہ عنہ سے جڑتی ہے۔ اب اس کی حقیقت کیا ہے واللہ عالم بالصواب۔ اسی طرح ان کی کتاب کے مطابق ان کی ماں کی طرف سے بھی نسبت حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے، گویا کہ ماں اور باپ دونوں طرف سے ان کی نسبت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف پہنچتی ہے۔ اس کی حقیقت کے بارے میں اللہ بہتر جانتا ہے۔ سن پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں 500 بسپر 7، بعض کہتے ہیں 530، بعض کہتے ہیں 533، بعض کہتے ہیں 536 اور بعض کہتے ہیں 537۔ تو اختلاف ہے سن پیدائش کے بارے میں۔ ان کے نام کے ساتھ 3 نسبتیں آپ دیکھیں گے، ایک چشتی، نمبر 2 سجزی، نمبر 3 اجمیری۔ اب آئیے چشتی نسبت کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ چشت دراصل ایک جگہ کا نام ہے جو افغانستان میں موجود ہے۔ اسی چشت نامی گاؤں میں صوفیوں نے اپنے سلسلے بچھائے تھے، اسی سلسلے کو چشتی سلسلہ کہا جاتا ہے، اور اسی سلسلے میں ایک مرید معین الدین چشتی بھی ہیں۔ اور اس کے مؤسس کون ہیں؟ اس کے مؤسس ہیں ابو اسحاق شامی۔ ابو اسحاق شامی کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو اسحاق شامی بغداد پہنچے تو وہاں پر خواجہ علو ممشاد دینوری یا دینوری اس نام سے وہاں پر ایک صوفی موجود تھے، ان سے انہوں نے بیعت کیا۔ انہوں نے ان سے نام پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہا کہ مجھے ابو اسحاق شامی کہتے ہیں۔ تو خواجہ نے کہا، جس سے بیعت لے رہے تھے، انہوں نے کہا کہ آج سے تمہارا نام ابو اسحاق چشتی ہوگا، تم چشت جاؤ، وہاں پر اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاؤ۔ صوفیوں کے پاس ہوتے ہیں کہ پیر کے پاس مرید اتنے دن تک ساتھ رہے، اس طرح ان کے ساتھ رہنے کے بعد خود یہ پیر ہو گئے اور چشت جا کر اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھانے لگے۔ تو اس طرح ابو اسحاق شامی سے چشت میں یہ صوفی سلسلہ بڑھنا شروع ہوا۔ ابو اسحاق الشامی سے لینے والے شیخ ابو احمد ابدال چشتی، ان سے لینے والے ابو محمد بن ابو احمد الچشتی، ان سے لینے والے شیخ ابو یوسف چشتی، ان سے لینے والے شیخ مودود چشتی، اور ان سے لینے والے حاجی شریف الزندنی، ان سے لینے والے خواجہ عثمان، اور ان سے لینے والے معین الدین اجمیری چشتی ہیں۔ اس طرح یہ سلسلہ ہوتے ہوتے معین الدین چشتی بھی اسی سلسلے میں شامل ہوئے، اور
اسی سلسلے کو آگے بڑھانے لگے۔ یہاں پر ایک بات یہ بھی یاد رہے، ان کے نام جب بھی آ رہے ہیں تو عزت کے ساتھ میں نام لے رہا ہوں، حالانکہ یہ صوفیوں کا جو سلسلہ ہے یہ بدعتی سلسلہ ہے۔ اگر ہم شرک و بدعت کے لحاظ سے دیکھیں گے کہ بدعتی سلسلے کو انہوں نے پھیلایا، بدعتی سلسلے کو انہوں نے رواج دیا، اس سلسلے میں رہ کر کئی لوگ ان صوفیوں کی وجہ سے گمراہ ہوئے، کئی لوگ صحیح دین سے بھٹک گئے، لیکن ہمارے اخلاق ہمارے ساتھ، اس لحاظ سے میں عزت کے ساتھ ان کا نام لے رہا ہوں۔ تو اس سے سمجھ میں آ گیا ہوگا چشتی جو کہا جاتا ہے کیوں کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک تنبیہ یہ ضروری ہے کہ صوفیہ کے پاس سلاسل موجود ہیں، سلسلے موجود ہیں، نقش بندی سلسلہ، سحر وردی سلسلہ، چشتی سلسلہ، اس طرح کے سلسلے موجود ہیں جو قرآن و حدیث کے لحاظ سے غلط ہیں، منہج سلف کے لحاظ سے کہیں بھی ہم کو نہیں ملتا، قرآن و حدیث میں کہیں بھی ان سلسلوں کا تذکرہ نہیں ہے، لہٰذا یہ بدعتی سلسلے ہیں۔ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین صدی میری صدی ہے، اس کے بعد جو آنے والی صدی وہ ہے، اس کے بعد جو آنے والی صدی ہے وہ ہے۔ گویا کہ 3 صدیوں کو آپ نے خیر القرون کہا، اور آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو خیر القرون میں صوفیت کا نام ہی نہیں تھا، صوفیت کا نام ہی نہیں تھا، لہٰذا ان سلسلوں کا تعلق قرآن و حدیث سے بالکل بھی نہیں ہے، یہ بدعتی سلسلے ہیں، یہ گمراہ کن سلسلے ہیں، ان کا قرآن و حدیث سے کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صوفی پہلی 3 صدیوں میں مشہور نہیں تھا، بعد میں مشہور ہوا۔ البتہ صوفی حضرات کی باتیں دیکھیں گے یا صوفیوں کی تائید کرنے والوں کی باتیں دیکھیں گے تو ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ صوفیت یہ قرون ثلاثہ میں بھی موجود تھا، بلکہ تابعین سے سلسلہ جوڑتے ہیں، بلکہ صحابہ کرام سے بھی اپنا سلسلہ وہ جوڑتے ہیں، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے سلسلوں میں وہ جوڑتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے چادر کو حسن بصری رحمہ اللہ کو دیا، اور حسن بصری رحمہ اللہ اپنے آنے والوں میں یہ سلسلہ آگے بڑھاتے گئے۔ تو لہٰذا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ صوفیت قرون ثلاثہ میں موجود نہیں ہے یا اس کا تعلق منہج سلف سے نہیں ہے، تو یہ بات غلط ہے، بلکہ ہمارا تعلق وہاں سے ہے، اس طرح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب آپ دلیلوں کی بات کریں گے تو دلیلیں بھی وہ پیش کرتے ہیں، لیکن دلیلیں غلط سلط دلیلیں پیش کرتے ہیں، بات ہوتی ہے کچھ اور استدلال کرتے ہیں کچھ، دلیل دیتے ہیں کچھ اور اس سے اخذ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ بالکل غلط ہے۔ جیسا کہ مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں، حسن بصری رحمہ اللہ کے بارے میں فرماتے ہیں، حسن بصری رحمہ اللہ کو اپنے سلسلے میں جوڑنے کے لیے وہ لوگ کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمہ اللہ زاہد تھے، اخلاق کی باتیں کیا کرتے تھے، زہد کی باتیں کیا کرتے تھے، اور لوگوں کو الگ باتیں بتایا کرتے تھے الگ مجلسوں میں بیٹھ کر۔ سیر و اعلام النبلاء میں یہ بات موجود ہے، یہ وہ استدلال کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ دیکھو جو مشہور کتاب ہے تاریخ کی، تراجم کی، اس میں یہ بات مذکور ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ مسجد میں الگ باتیں کرتے تھے اور گھر میں آ کر ان کے ایک جماعت تھی وہاں پر الگ باتیں کیا کرتے تھے، یہ سیر و اعلام النبلاء میں موجود ہے۔ تو یہ بتا کر وہ ثابت کرتے ہیں کہ اخلاق کی باتیں کرنا، زہد کی باتیں کرنا، یہی تو صوفیت ہے، حالانکہ صوفیت کی باتوں میں اور اخلاق و زہد کی باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اسلام بھی سکھاتا ہے اخلاق کی باتیں، زہد کی باتیں، لیکن صوفی حضرات جس طرح بتاتے ہیں اس طرح کی باتیں اسلام نہیں بتاتا۔ تو لہٰذا حسن بصری رحمہ اللہ اگر اخلاق کی باتیں بتائے ہیں، زہد کی باتیں بتائے ہیں تو وہ اسلام کے مطابق جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں، لیکن صوفی حضرات کی باتیں سنیں گے آپ تو زہد میں اتنے غلو سے کام لیتے ہیں، اخلاق کے بارے میں اتنے غلو سے کام لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ جو قرآن و حدیث سے آپ کو باہر کر دیتی ہیں۔ اسی لیے
इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि सूफ़ी लोग पहले के ताबईन में से, तबे ताबईन में से, पहले के उलमा में से जिन जिन का नाम ज़िक्र करते हैं कि ये हमारे सूफिया में से हैं, इनसे हमारे सिलसिले आगे बढ़े हैं, तो इन सूफिया हजरात में जो बाद वाले हैं और पहले के जिनके बारे में कहते हैं कि वो सूफ़ी थे, तो उनकी बातों में इनकी बातों में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। हाँ, उनको भी आप कह सकते हैं सूफ़ी थे, लेकिन वो ऐसे सूफ़ी थे जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक थे, यानी अखलाक की बातें करते थे, ज़ुहद की बातें करते थे। उनका ज़्यादा मकसद अखलाक की बातों में, ज़ुहद की बातों में होता था, लेकिन कुरान और हदीस के मुताबिक था। ये बाद के जो लोग हैं सूफ़ी हजरात, इनमें बहुत सारी गुमराहियाँ आ गईं और ये लोग बहुत सारी बातों में गुलू के शिकार हो गए। लिहाजा फ़र्क है बाद के आने वाले सूफ़ी हजरात में और पहले के जिनके बारे में कहा जाता है कि सूफ़ी है, बल्कि हम तो यही कहते हैं कि वो कुरान और हदीस के मुताबिक थे, लेकिन इनमें और उनमें ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। लेकिन वो अखलाक की बातें, वो ज़ुहद की बातें होने की वजह से ये लोग अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह अगर सूफ़ियत पर बहस होगी तो वहाँ पर इंशाअल्लाह बातें की जाएंगी। यहाँ पर मुख्तसर ये कि ये सिलसिले जो हैं ये बिदाती सिलसिले हैं, कुरान और हदीस से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, कुरान और हदीस में इसकी कोई वजाहत नहीं है। वरना अगर कुरान और हदीस में बैत लेने का इस तरह सिलसिला जारी करने का होता तो हम क्यों पीछे रहते। हम यही कहते हैं कुरान और हदीस में इसका तज़किरा अगर होता तो हम क्यों पीछे रहते। हाँ, अलबत्ता आप कुरान का इल्म हासिल करने के लिए कहीं पर जाते हैं, आपके उस्ताद वहाँ पर हैं, उनकी आप कदर करें, उनकी आप इज़्ज़त करें, उनसे इल्म हासिल करें, अलग चीज़ है। लेकिन पीर और मुरीद का जो ताल्लुक़ होता है, पीर और मुरीद का जो सिलसिला वो लोग शुरू किए हैं, इसका ताल्लुक़ कुरान और हदीस से कहीं भी नहीं है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। उसके बाद एक और निस्बत है मुइनुद्दीन चिश्ती के साथ सिजिज़ी। सिजिज़ी ये दरअसल वहाँ पर वो पैदा हुए थे, इसीलिए उसकी तरफ निस्बत है, सिजिस्तान की तरफ, तो सिजिज़ी कहा जाता है। बाज़ लोग संजरी भी कहते हैं, हालांकि वो बात सही नहीं है। सिजिज़ी दरअसल निस्बत है, गलती से बाज़ लोग संजरी कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन हकीकत यही है कि वो सिजिज़ी है। अजमीरी एक निस्बत है, अजमीरी इसलिए कि अजमेर जो राजस्थान में मौजूद है, वहाँ उन्होंने मस्कन बनाया था और वहीं पर कई साल रहे, वहीं पर इंतकाल हुआ, वहीं पर दरगाह भी बनी है, इसीलिए अजमीरी कहा जाता है। अब आइए मालूम करते हैं मुइनुद्दीन चिश्ती के अलक़ाब। मुइनुद्दीन चिश्ती के कई अलक़ाब हैं जो उनके मुरीद लगाते हैं। नंबर 1 सुल्तानुल आरिफीन। आरिफ आप जानते हैं सूफिया हजरात में एक ये इस्तिलाह है, तो सुल्तान है। तो सूफिया हजरात के बारे में जैसा कि हमने कहा, इन लोगों के पास गुमराहियाँ हैं, कुरान और हदीस से हटकर बातें हैं, कुरान और सुन्नत से या मनहज सलफ़ से इनकी बातें मेल नहीं खाती, बल्कि इनके पास गुमराहकुन बातें हैं। इसी तरह एक और लक़ब है वारिसुल अंबिया वल मुरसलीन, यानी गोया कि लक़ब इस वजह से कि उलमा को वारिसीन अंबिया कहा जाता है, तो गोया कि उनको आलिम समझते हैं, उनकी अपनी किताबों में ये अलक़ाब मौजूद हैं। इसी तरह कुतुबुल अक़ताब भी कहा जाता है। कुतुब ये भी सूफियत के पास एक इस्तिलाह है, तो उसी लिहाज से कुतुबुल अक़ताब एक लक़ब इनको दिया जाता है। एक और लक़ब है इमामुत तरीक़ती व शरीआ, उनके अलक़ाब के मुताबिक, और जानते हैं बरेलवियों के पास अलक़ाब बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह मख़ज़नुल मारिफ़ा वल हक़ीक़ा, इमाम अस्हाबिल यक़ीन, साहिबुल असरार। इसी तरह मख़ज़नुल मारिफ़ति वल हक़ीक़ा, इसी तरह इमाम अस्हाबिल यक़ीन, इसी तरह साहिबुल असरार, इसी तरह क़ुदवतुस सालिकीन, इसी तरह बुरहानुल वासिलीन, बुरहानुल असफ़िया, ताजुल मुक़र्रबीन, सैयदुल आबिदीन, इमामुल आशिकीन। ये तमाम अलक़ाब इनकी तरफ मंसूब किए जाते हैं। इन अलक़ाब में अगर कोई पहचान के लिए अच्छी चीज़ की तरफ निस्बत है तो अच्छी चीज़ है, वरना अगर ये अलक़ाब गुमराहियों की बातों पर मुनहसिर हैं तो ये अलक़ाब भी गलत ही होंगे, क्योंकि जब सूफियत की बातें ही गुमराह कुन हैं तो उन पर अलक़ाब निकालना ये भी गुमराही की बातें हैं। इनके चंद नाम भी हैं जिनसे लोग उन्हें याद करते हैं। उनमें
ہند النبی یا ہند الولی، خواجہ، خواجہ بزرگ، خواجہ غریب نواز، سلطان الہند، معین الحق، قطب المشائخ، معین الملہ، حبیب اللہ، نائب الرسول فی الہند، نعوذ باللہ۔ تو یہ چند اسما سے بھی لوگ یاد کرتے ہیں، ان میں سب سے مشہور ہے خواجہ غریب نواز۔ خواجہ غریب نواز کہیں گے تو لوگوں کو عام طور پر معلوم ہو جائے گا، اور عام طور پر لوگ اسی نام سے یاد کرتے ہیں، خواجہ غریب نواز، یعنی غریبوں کو نوازنے والے۔ اگر یہ اس معنی میں ہے کہ آج بھی یہ غریبوں کو نوازنے والے ہیں مرنے کے بعد بھی، تو یہ بات شرک ہے، یہ غلط ہو گئی بات، کیونکہ انسان مرنے کے بعد کسی طرح کی صلاحیت نہیں رکھتا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء علیہم السلام مرنے کے بعد صلاحیت نہیں رکھتے کہ کسی غریب کو دے سکیں۔ تو یہ بات خواجہ معین الدین کے بارے میں بولنا یہ تو بالکل صحیح نہیں ہے۔ اگر خواجہ غریب نواز اس معنی میں کہتے ہیں کہ اس زمانے میں جب انہوں نے اپنا خانقاہ بنایا تھا تو وہاں پر باقاعدہ غریب لوگ آ کے کھاتے تھے، ہر غریب آدمی کو وہاں پر کھانے کی اجازت تھی، وہاں پر رک سکتا تھا، آ کے کھا کے جا سکتا تھا، تو اگر اس معنی میں ہے تو اس زمانے کے لحاظ سے اگر وہ کھلانے والے تھے تو اس کھلانے پلانے کی بات کو یاد رکھتے ہوئے خواجہ غریب نواز کہا جاتا ہے، تو اس میں شرکیہ الفاظ تو نہیں معلوم ہوتے، البتہ ایک لقب کے طور پر رکھا گیا، اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ عقیدہ ہے کہ آج بھی یہ دے رہے ہیں تو یہ بات انسان کو شرک تک لے جائے گی۔ خواجہ معین الدین چشتی آپس میں 3 بھائی تھے۔ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو ان کو وراثت میں ایک باغ اور ایک چکی ملی۔ ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ باغ ہی میں تھے، وہاں ایک بزرگ شخصیت آئے، ان کو عزت کے ساتھ بٹھایا، ان کے ہاتھ چومے اور ان کو کچھ انگور کے خوشے بھی پیش کیے۔ تو اس بزرگ نے سمسم کا دانہ نکالا، چبایا اور ان کے منہ میں ڈالا۔ جیسے ہی انہوں نے ان کے منہ میں ڈالا، اس کے کھاتے ہی ان کی کیفیت بدل گئی اور آلائش قلبی دور ہو گئی، دنیا سے نفرت اور اللہ سے محبت پیدا ہو گئی، اور اس بزرگ سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ باغ اور چکی فروخت کر دیے اور آئے ہوئے پیسوں کو غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اب صوفیہ کے پاس آپ دیکھیں گے تو ان کے پاس ایسے ہی عجیب عجیب واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ اب اس کی حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ یہاں تک ہم کہہ سکتے ہیں اگر یہ واقعہ صحیح ہو تو شاید بزرگ سے متاثر ہوئے ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ بات ذکر کی جاتی ہے، یہیں سے ان کی زندگی میں تبدیلی آئی۔ اس بزرگ کے ملنے کے بعد علم کو حاصل کرنے کی طرف وہ آگے بڑھے اور قرآن کو حفظ کیا۔ اس کے بعد سمرقند، بخارا، ان علاقوں میں کچھ علوم حاصل کرنے کی کوشش کیے۔ کتنی مدت ہے جس میں انہوں نے علم حاصل کیا تو اس کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں 14 سال یہ علم حاصل کرتے رہے، بعض کہتے ہیں بسپر 4 سال علم حاصل کرتے رہے، بعض کہتے ہیں تسپر 4 سال علم حاصل کرتے رہے۔ ایک اور بات یہ بھی ہے کہ 24 سال تک علم حاصل کرتے۔ ان کی کتاب میں یہ بھی مذکور ہے، ان کی ملاقات عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے بھی ہوئی، تو عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے ان کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ آئندہ بہت بڑے آدمی بنیں گے اور ان کے ذریعے سے بہت سے لوگ اسلام قبول کریں گے۔ اس کی سچائی اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ البتہ ہندوستان کی تاریخ کی کتاب میں ایک پڑھ رہا تھا جس کا لکھنے والا غیر مسلم ہے، اس نے لکھا ہے کہ خواجہ معین الدین چشتی کے ذریعے سے بہت سارے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور اسباب بیان کرتے ہوئے وہ لکھتا ہے کہ اسباب یہ تھے کہ اس زمانے میں غیر مسلموں میں یہ بات بہت زیادہ تھی کہ میں بڑے درجے کا ہوں اور تو چھوٹے درجے کا ہے۔ آج بھی موجود ہے، لیکن اس زمانے میں بہت زیادہ تھا، کیونکہ بادشاہوں کا زمانہ تھا تو یہ بات بہت زیادہ تھی۔ لیکن خواجہ معین الدین چشتی جب اجمیر میں اپنی خانقاہ بنائے تو ہر غریب آدمی کو آنے کی اجازت دیتے تھے، جو بھی چاہے آ سکتا ہے، جو بھی آدمی ہو، جس مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو وہ آ کے کھا سکتا ہے۔ تو جب غیر مسلموں میں لوگوں نے دیکھا کہ یہ اتنے بڑے آدمی ہونے کے باوجود ہم لوگوں کو قریب کر رہے ہیں، تو وہ لوگ ان کے اخلاق کو دیکھ کر اسلام میں آنے لگے۔
دوسرا سبب یہ بیان کرتا ہے کہ ان کی ایک دو باتیں سچ ہو گئی تھیں، لوگوں نے دیکھا کہ ان کی کہی ہوئی بات سچ ہو گئی ہے، اس لیے کئی لوگوں نے ان کے مذہب کو اختیار کرنا شروع کیا۔ اس طرح تاریخ لکھنے والے دو اسباب جو بتاتے ہیں۔ خیر، خلاصہ یہ ہے کہ اگر ان کی طرف سے کوئی اسلام قبول کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس کو لکھے رکھا ہوگا اور بہترین بدلہ ان کو ملے گا۔ واقعی میں لوگوں نے ان کے ذریعے سے اسلام قبول کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ ان کو ضرور دے گا، لیکن ان کے اس کام کی وجہ سے ہمارے لیے یہ تو جائز نہیں ہوتا کہ ہم جا کے ان کی درگاہ کی زیارت کریں یا ان سے مرادیں مانگیں یا ان کے سامنے اپنی ضرورتوں کو رکھیں۔ جو چیزیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ ان کے ساتھ مانگیں، یہ تو ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا۔ تو بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جب ظاہری علوم کو انہوں نے حاصل کیا تو اب باطنی علوم کو حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ باطنی علوم کیا ہوتے ہیں؟ تو یہ صوفیت میں یہ بات ہے کہ باطنی علوم الگ ہے اور ظاہری علوم الگ ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ظاہری علوم سے ہی انسان کے اندر باطنی طور پر اخلاق، زہد، تقوی یہ سب چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ باطنی علم الگ سے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ انسان جیسے ہی ظاہری علوم کو حاصل کرتا ہے تو اندرونی طور پر اس کو تقوی حاصل ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ علم ظاہر اور علم باطن کا فرق کرنا یہ صحیح نہیں ہے، نہ قرآن و سنت سے ثابت ہے نہ منہج سلف سے ثابت ہے، بلکہ یہ صوفیہ کے پاس یہ موجود ہے کہ ان کے پاس علم ظاہر الگ ہے اور علم باطن الگ ہے۔ یعنی علم باطن میں وہ لوگ یقین کے درجے کو پہنچتے ہیں، اخلاص کے درجے کو پہنچتے ہیں اور ریاکاری سے اپنے اعمال کو دور رکھتے ہیں۔ اس طرح کی چیزوں کو وہ علم باطن کہتے ہیں جو کہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ علم باطن حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھتے رہے تو ان کی ملاقات ایک شیخ سے ہوئی، ہارون نامی جگہ میں۔ ان کا نام تھا عثمان الہارونی، ابو النور ان کا لقب تھا۔ ان کی صحبت میں 2.5 سال تک رہے، ان پر بیعت کیا اور انہی سے خلافت کا چادر انہوں نے اوڑھا۔ یعنی صوفیوں کے پاس یہ طریقہ ہے، پیر مرید کو چادر پہناتے ہیں، چادر پہنا کر کہتے ہیں کہ اب تم ہمارے خلیفہ ہوئے۔ گویا کہ اگر آسان انداز میں آج کی زبان میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں تو جیسے کہ ہم لوگ مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں تو عبا پہنتے ہیں، اسی طرح وہ بھی، لیکن یہ عبا پہننے میں اور اس میں بھی اگر دیکھیں تو فرق ہوگا۔ اگر وہ چادر کا پہنانا اس لحاظ سے ہے کہ آپ ہمارے پاس سے علم حاصل کیے ہیں، اب آپ کو ہم فارغ کر رہے ہیں، دین کی خدمت کر سکتے ہیں، اس لحاظ سے ہے تو کوئی حرج کی بات معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ یہ دینی کام نہیں ہے، عبادت میں سے کوئی عبادت نہیں ہے کہ بدعت کہا جائے۔ البتہ اگر اس کا تعلق کسی دینی کام سے ہو جائے، دینی بات سے ہو جائے تو یہ بھی پھر غلط ہوگا، اس طرح کا کام بھی صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن یہاں صوفی حضرات کا کام یہ ہے کہ علم باطن کو حاصل کرنے کے بعد اس طرح کی چادر پہنایا جاتا ہے، تو یہ قرآن و حدیث کے لحاظ سے جب علم باطن کا تصور ہی نہیں ہے تو اس کو سیکھنا، اس کو سکھانا یہ کہاں سے صحیح ہوگا۔ اس کے بعد ایک بعد دیگرے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے رہے، یہاں تک کہ سنجار آئے۔ سنجار میں ایک شیخ سے ملاقات ہوئی، نجم الدین کبریٰ سے۔ پھر وہاں سے جیلان گئے، وہاں سے جودی جو پہاڑ ہے وہاں پر پہنچے، وہاں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ سے ملاقات ہوئی۔ وہاں سے جیلان آئے، جیلان سے بغداد گئے، بغداد میں بہت سارے مشائخ سے ملتے رہے، ضیاء الدین سہروردی، شہاب الدین سہروردی، مشائخ سے مراد صوفی حضرات سے ملتے رہے۔ اس کے بعد ہوتے ہوتے ہند کی طرف نکلے اور اسی راستے میں بہت سارے روضوں کے پاس آپ رکتے رہے۔ دیکھیے، یہ روضوں کے پاس رکنا یہ اسلام میں کہاں ثابت ہے؟ کسی کے مزار کے پاس رکنا، کسی کے درگاہ کے پاس رکنا، یہ اسلام میں کہاں ثابت ہے؟ آپ دیکھیں، قرآن و حدیث کھول کر دیکھیں، کہاں یہ ثابت ہے کہ کسی مزار کے پاس رکا جائے، کسی مزار کے پاس جا کے فیض حاصل کیا جائے؟ یہ سب چیزیں غلط چیزیں ہیں، قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں۔ قرآن و حدیث میں جو باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، فائدہ ہوگا۔ تو یہ ہندوستان کو آتے ہوئے بہت سارے روزوں سے گزرتے ہوئے ہندوستان پہنچے تھے، جیسا کہ ہمدان پہنچے، وہاں پر روضہ شیخ یوسف الحمدانی
ان کی زیارت کی۔ اسی طرح تبریز پہنچے، وہاں پر شیخ ابو سعید التبریزی ان کی زیارت کی۔ پھر اسی طرح شیخ جلال الدین تبریزی ان کی بھی زیارت کی۔ اس کے بعد میہنہ پہنچے، وہاں پر شیخ ابو سعید ابو الخیر ان کے روضے کی زیارت کی، وہاں پر 2 سال تک رکے رہے۔ پھر وہاں سے خرقان گئے، وہاں ایک شیخ کی زیارت کی۔ وہاں سے استراباد گئے، وہاں ایک شیخ سے ملاقات کیے، یہاں تک کہ ہرات پہنچے، شیخ خواجہ عبداللہ انصاری ان کی قبے کی زیارت کیے۔ کئی راتوں تک جاگتے رہے، یہاں تک کہ رات میں عشاء کی نماز جس وضو سے پڑھتے تھے، صبح کی نماز بھی اسی وضو سے پڑھتے تھے۔ تو یہ قبروں کے پاس رکنے کی یا مزاروں کے پاس رکنے کی اجازت کہاں ہے؟ قرآن و حدیث سے کہاں ثابت ہے؟ اس کو آپ نوٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اب وہاں سے سفر کرتے ہوئے سبزوار پہنچے۔ سبزوار میں جب پہنچے تو وہاں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بڑا ظالم آدمی تھا وہاں کا حاکم، اور اس کے پاس ایک باغ تھا۔ اس باغ میں یہ گئے، اس باغ سے پانی پیے، 2 رکعت نماز پڑھے، اور بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ ظالم حاکم آیا اور کہا کہ اس فقیر کو اندر کس نے آنے دیا؟ کیا تم نے روکا نہیں؟ ملازموں سے کہا۔ تو خواجہ معین الدین چشتی اس کی طرف دیکھے، جیسے ہی انہوں نے دیکھا وہ بے ہوش ہے کہ گر گیا۔ ملازمین وہیں پر ڈر گئے، تو پانی منگوایا، اس پر بسم اللہ کہہ کر جیسے ہی اس پر پانی کے چھینٹے مارے، وہ اٹھ کے کھڑا ہوا اور معافی مانگا، اور وہ پہلے سے شیعہ تھا، شیعہ کو چھوڑ کر ان کے مریدوں میں سے ہو۔ تو ایسے واقعات بیان کیے جاتے ہیں، اسی وجہ سے وہ غیر مسلم تاریخ داں نے کہا تھا کہ یہ بھی ایک سبب ہے کہ لوگ اسلام میں داخل ہوتے تھے یا ان کے مرید جو ہوتے تھے، اسی لیے کہ ان سے کچھ باتیں سرزد ہوتی تھیں۔ واللہ عالم بالصواب ان کی حقیقت کیا ہے۔ اس کے بعد سبزوار سے آگے بڑھے، بلخ پہنچے، وہاں سے غزنی پہنچے، وہاں پر شیخ عبد الواحد غزنوی سے ملاقات ہوئی۔ پھر وہاں سے ہندوستان پہنچے، ہندوستان میں بھی لاہور، ملتان اپنا دورہ کیے، پھر واپس چلے گئے۔ اس زمانے میں بادشاہ تھا خسرو، ملک بن خسرو شاہ۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ 560 پر 2 ہجری میں پھر دوبارہ ہندوستان سے لوٹ کر بغداد پہنچے، وہاں پر عثمان الہارونی جس سے آپ بیعت کیے تھے انہی کے پاس پہنچے، اور ان سے اب بیعت اتصال لینا چاہتے تھے۔ تو خود ان کی کتاب انیس الارواح میں جو واقعہ وہ لکھے ہیں وہی ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح انہوں نے بیعت اتصال لیا، کہ وہ اپنے استاد کے پاس پہنچے، جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو وہاں پر کئی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ان میں سے ان کو عثمان الہارونی نے دیکھا اور کہا کہ ٹھیک ہے تم 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ان کی طرف پلٹ کر کہا کہ تم قبلے کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ وہ قبلے کی طرف متوجہ ہو گئے، تو کہا کہ سورہ بقرہ پڑھو۔ سورہ بقرہ پڑھنے لگے کہ سبحان کو 21 مرتبہ پڑھو، تو کہا کہ میں 21 مرتبہ پڑھا۔ پھر عثمان الہارونی کھڑے ہوئے، ان کے ہاتھ کو پکڑا اور آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ قد اوصلتک الی اللہ، میں تم کو اللہ کی طرف پہنچا دیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے ٹوپی پہنایا اور اس کے بعد ایک خاص مرقع مجھے دیا۔ اس کے بعد کہا بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ کہا کہ ہمارے پاس 1 دن اور 1 رات کا مجاہدہ ہوتا ہے، تمہیں وہ کرنا ہوگا۔ تو میں 1 دن اور 1 رات تک مجاہدہ کرتا رہا۔ مجاہدہ ختم ہونے کے بعد دوسرے دن ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا بیٹھو یہاں پر اور 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، تو میں پڑھا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا آسمان کی طرف دیکھو، تو میں آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ کہا کہ کیا دیکھتے ہو؟ کہا کہ میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، یہاں تک کہ عرش کو بھی میں دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر کہا اب زمین کی طرف دیکھو، تو میں زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ تو کہتے ہیں اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ میں ہر چیز دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد کہا ایک کام کرو، تم آنکھیں بند کر لو، تو میں آنکھیں بند کر لیا۔ اس کے بعد کہا اب آنکھیں کھولو، میں آنکھیں کھولا، تو انہوں نے 2 انگلیاں دکھائی مجھے، کہا کہ اب کیا دیکھتے ہو؟ تو میں نے کہا میں 18,000 مخلوقات دیکھ رہا ہوں۔ تو اس کے بعد کہا کہ اذهب الآن صح امرک، کہ جاؤ اب تمہارا معاملہ صحیح ہو گیا ہے۔
بھلا بتائیے اس واقعے کو سن کر آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا یہ واقعہ صحیح ہو سکتا ہے؟ اور اگر صحیح واقعہ بھی ہے تو یہ سب باتیں گمراہ کن باتیں ہیں، گمراہی کی طرف لے جانے والی باتیں ہیں، مستند باتیں نہیں ہیں۔ ایسی چیزوں کے پیچھے نہ پڑیں، بلکہ اپنے آپ کو قرآن و سنت کی طرف لائیں۔ قرآن و حدیث جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا کیا ہے، اس میں جو باتیں ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد معین الدین چشتی عثمان الہارونی کی صحبت میں 20 سال تک رہے۔ 10 سال تک تو سفر کرتے رہے اور اس کے بعد 10 سال تک بغداد میں آ کر ان کی صحبت اختیار کیے، اور اس دوران جو سفر کیے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ کعبے کے پاس پہنچے تو انہوں نے ان کے لیے دعا کیا، تو آواز آئی کہ ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے، کہ ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا۔ نعوذ باللہ، یہ گمراہی کی باتیں نہیں تو اور کیا ہیں؟ لہٰذا ایسی باتوں کے پیچھے نہ پڑیں، ایسی شخصیات کے پیچھے نہ پڑیں، بلکہ قرآن و سنت میں جو باتیں مذکور ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد بتاتے ہیں کہ مدینہ پہنچے، مدینے کے پاس بھی ان کو کہا گیا کہ آپ سلام کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے پاس، تو انہوں نے سلام کیا، تو وہاں سے بھی آواز آئی کہ وعلیکم السلام یا مشائخ البر والبحر۔ تو دیکھیں یہ سب باتیں گمراہی کی باتیں ہیں، اس کا تعلق قرآن و حدیث سے نہیں ہے۔ ہمیں شخصیات کے پیچھے نہیں پڑنا ہے، بلکہ قرآن و حدیث میں جو باتیں ہیں ان کی طرف جانا ہے۔ ہاں، شخصیات سے اتنا ہی ہم لیں گے جو ہم کو ان کے اچھائی میں سے ملتی ہیں، گمراہی کی باتیں تو ہرگز ہم نہیں لیں گے۔ اس کتاب میں یہ بھی مذکور ہے کہ اس شاگرد اور استاد کے درمیان جو رشتہ تھا خادم اور مخدوم کا رشتہ تھا، اور انیس الارواح میں خود لکھتے ہیں کہ میں جب سے عثمان الہارونی کی صحبت حاصل کیا، 8 سال تک سفر کرتے رہے، میں ان کے کپڑوں کو، ان کے سامان کو لادے ہوئے ان کے پیچھے چلا کرتا تھا۔ 8 سال کے بعد وہ تنہائی کو اختیار کرنا شروع کیے اور کہا کہ آپ ٹائم پر میرے پاس آیا کریں، میں آپ کو چند ارشادات بتاتا رہوں گا، رہنمائی کرتا رہوں گا جو دوسروں کے لیے بتائیں گے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جب 50 پر 2 ہجری کو جب ان کی عمر 50 پر 2 ہوئی تو عثمان الہارونی نے تمام موروثہ چیزوں کو ان کو دیا اور ان کو خلیفہ بنایا، چادر پہنایا اور کہا جاؤ جا کے اب تم خدمات کرو۔ ان سے کہا کہ یاد رکھو دنیا کے طلب میں مت پڑنا، لوگوں کی چاہت میں مت پڑنا اور لوگوں سے ہمیشہ دور رہنا۔ تو وہاں سے خواجہ معین الدین چشتی عثمان ہارونی کو چھوڑ کر اصفہان پہنچے، اصفہان میں محمود الاصفہانی سے ملے، پھر بغداد کی طرف گئے 580 پر 4 ہجری میں، اور اسی سال قطب الدین بختیار الاوشی الکعکی بغداد ہی میں معین الدین چشتی سے بیعت لیے۔ پھر اپنے مرید شیخ قطب الدین بختیار کے ساتھ مکہ پہنچے، مدینہ گئے، حج ادا کیا، وہیں پر کئی دن گزارے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو یہ بشارت دی گئی کہ اے معین الدین، تم دین کی مدد کرنے والے ہو، لہٰذا تم کو ہند کی طرف جانا ہے، یعنی ہندوستان کی طرف جانا ہے، اور اجمیر میں جا کے تم کو اسلام کو پھیلانا ہے۔ اب یہ اجمیر کا نام سنے تو پریشان ہو گئے کہ میں تو اجمیر نہیں جانتا، کہاں ہے کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منظر بھی دکھایا کہ پہاڑ ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ساری باتیں غلط باتیں معلوم ہوتی ہیں، اس کی حقیقت کہیں بھی معلوم نہیں ہوتی، واللہ عالم بالصواب۔ لہٰذا ایسی باتوں کے پیچھے نہ پڑیں، قرآن و حدیث کی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد ہندوستان کی طرف آگے بڑھے، بصرہ، ہرات، لاہور سے گزرتے ہوئے اجمیر پہنچے، گویا کہ 580 پر 7 میں اجمیر پہنچے۔ اس وقت اجمیر کا حاکم پرتوی راج چوہان تھا۔ اجمیر پہنچنے کے بعد ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ گاؤں کے کونے میں ایک جگہ پر جہاں پرتوی راج چوہان کے اونٹ ٹھہرائے جاتے تھے وہاں پر جا آرام کرنے لگے، تو لوگوں نے اگر اٹھایا کہ یہ پرتوی راج چوہان کے اونٹوں کی رکھنے کی جگہ ہے، لہٰذا تم یہاں سے اٹھ جاؤ۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ان کے رکھنے کی جگہ ہے، تو یہ اٹھ گئے۔
ان کے اٹھنے کے بعد جیسے ہی اونٹ آ کر وہاں پر بیٹھے تو اس کے بعد پھر اٹھنے کے قابل نہ ہو سکے. وہ ان کو کتنا ہی ہلایا جا رہا تھا لیکن وہ اونٹ اٹھ نہیں رہے تھے. تو یہ بھی ان کی کرامتوں میں سے ایک کرامت بتایا جاتا ہے. تو ایسی چیزوں کو دیکھ کر لوگ ان کی طرف مائل ہوتے تھے. یہ تاریخ کے واقعات میں لکھا جاتا ہے. واللہ عالم بالصواب. جب پرتھوی راج چوہان نے دیکھا کہ ان کا معاملہ ایسا ہے تو ان کو اجمیر سے نکالنے کی بہت کوشش کیا. یہاں تک کہ اس بادشاہ نے وہاں جو سمندری پانی تھا انا ساگر، اس پانی کو استعمال کرنے سے منع کر دیا. تو اس وقت بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ایک پیالہ منگائے اور اس سارے پانی کو اس پیالے میں سمو دیا. تو یہ ایک عجیب واقعہ ہے. اور آپ دیکھیں گے صوفیہ کے پاس اولیاء کے نام پر بہت سارے عجیب و غریب واقعات بیان کرتے ہیں جس کی حقیقت صحیح معلوم نہیں ہوتی. واللہ عالم بالصواب. جیسے ہی اس کرامت کو لوگوں نے دیکھا تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام میں داخل ہو گئے ان کی اس کرامت کو دیکھ کر. یہاں تک کہ اس زمانے میں جو ہندوؤں کا بڑا تھا، اجے پال اس کا نام تھا، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا. اسی طرح سادھو رام نام سے ایک آدمی تھا، وہ بھی اسلام میں داخل ہو گیا. بلکہ اجے پال کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام بدل کر عبداللہ رکھا گیا اور وہ ابھی تک بھی زندہ ہے. یہ کہا جاتا ہے. وہ خود مؤلف کہتے ہیں کہ واللہ عالم بالصواب. لیکن اس کی حقیقت کیا ہو سکتی ہے آپ ہی سمجھ سکتے ہیں. لہٰذا ایسی باتوں کے پیچھے نہ پڑیں. ان شخصیت کے جو اعمال تھے وہ ان کے ساتھ، آپ اپنے اعمال کو سدھار لیں. آپ قرآن و سنت پر چلنے کی کوشش کریں. وہ جیسے تھے جو تھے اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ان کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ کے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا. جب پرتھوی راج چوہان نے دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ اسلام قبول کر لیے ہیں تو ان کے پاس ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ ان سے کہو کہ وہ اجمیر چھوڑ کے چلے جائیں. جیسے ہی وہ آدمی ان کے پاس گیا وہ بھی اسلام قبول کر لیا. ایک اور آدمی کو بھیجے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھے بھگانا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ تم کو زندہ پکڑا جائے گا. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ خواجہ معین الدین چشتی نے دعا کیا. دعا یا کلمات بھی ذکر کرتے ہیں کہ یہ الفاظ کہہ کر انہوں نے دعا کیا کہ پرتھوی راج چوہان کی حکومت چلی جائے. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ شہاب الدین غوری نے حملہ کیا لیکن شہاب الدین غوری کو نقصان اٹھانا پڑا، وہ شکست کھایا. اس کے بعد شہاب الدین غوری دوبارہ لڑنے کے لیے آیا اور تو اس وقت وہ جیتا اور بادشاہ کو قتل کیا. تو کتاب لکھنے والے تاریخ چڑھاتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس طرح خواجہ معین الدین چشتی ان کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کیا اور اس بادشاہ کو شکست سے دوچار ہونا پڑا بلکہ قتل بھی ہوا. واللہ عالم بالصواب. اس کے بعد ان کی عبادتوں کے بارے میں، ان کے اخلاق کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ان کی عبادتیں ایسی تھیں کہ کئی مرتبہ رات میں جس وضو سے نماز پڑھتے تھے فجر کی نماز اسی وضو سے پڑھتے تھے. واللہ عالم بالصواب. اسی طرح وہ دن کے وقت میں اور شام کے وقت میں 2 مرتبہ قرآن ختم کیا کرتے تھے. واللہ عالم بالصواب. اور اگر 2 مرتبہ قرآن ختم بھی کرتے تھے یہ تو مشکل چیز ہے، لیکن اگر قرآن ختم بھی کرتے تھے تو یہ صحیح بھی نہیں ہے اور منع کیا گیا ہے کہ قرآن کو اتنی جلدی ختم کیا جائے. یہ عمل صحیح بھی نہیں ہوگا. کعکی کہتے ہیں کہ وہ دعا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے علم محبت عطا کر. قبر کی رؤیت کے بارے میں بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ اگر تم قبر کے احوال جان لوگے تو جس طرح پانی میں نمک گھل جاتا ہے اس طرح تم بھی گھل جاؤ گے. اس کے بعد ان کی کرامات کا ذکر کرتے ہیں. نعوذ باللہ ایسی باتیں ہیں کہ آپ یقین نہیں کریں گے. وہی آدمی یقین کرے گا جو متعصب ہے، جو ہٹ دھرم ہے، ورنہ جو قرآن و سنت کو جانتا ہے، جو منہج سلف پر چلنے والا ہے، وہ ان باتوں پر ہرگز یقین نہیں کرے گا. ایسی باتیں ہیں. جیسا کہ مثال کے طور پر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ان کے ایک مرید کا انتقال ہوا تو مرید کو دفنانے کے لیے خود یہ قبر میں اترے، اس کو دفنانے کے بعد بہت غمگین نظر آنے لگے. اس کے بعد سب لوگ چلنے لگے تو وہ وہیں پر ٹھہرے رہے اور تھوڑی دیر کے بعد الحمدللہ کہہ کر وہاں سے پلٹے. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے، کیوں اس طرح ٹھہرے رہے؟ تو کہا
کہ اس آدمی کو عذاب دینے کے لیے فرشتے آئے تھے، میں غمگین نظر آیا تو عثمان ہارونی جو میرے پیر ہیں وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اے فرشتوں ان کو عذاب مت دو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ خواجہ معین الدین چشتی کے مرید ہیں اور وہ میرا مرید ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ ہم کیسے عذاب نہیں دیں گے، حالانکہ یہ تو عذاب کے لائق ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اے فرشتوں میں اس بندے کو معاف کر دیا۔ کیوں معاف کر دیا؟ عثمان ہارونی جو ہے ان کی برکت کی وجہ سے میں اس بندے کو معاف کر دیا۔ نعوذ باللہ! کیا ایک منہج سلف پر چلنے والا، قرآن و سنت پر عمل کرنے والا، قرآن و سنت کی باتوں پر چلنے والا ایسے واقعات پر یقین کر سکتا ہے؟ نعوذ باللہ! لہٰذا قرآن و سنت پر عمل کرنے والے کبھی بھی ان شخصیات کے چکر میں نہیں پڑتے، نہ ہی ان کی قبروں کے چکر میں پڑتے ہیں، بلکہ قرآن و حدیث میں جو باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی کو بغیر کسی جرم کے حاکم نے سولی پر لٹکا دیا، وہ آدمی مر گیا۔ اس کی ماں روتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ اے خواجہ، بغیر کسی جرم کے میرے بیٹے کو قتل کر دیا گیا، میرا ایک ہی بیٹا تھا۔ تو وہ اس لاش کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ اے بندے، تجھے بغیر جرم کے قتل کیا گیا، لہٰذا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ تو وہ آدمی کھڑا ہو گیا۔ نعوذ باللہ! کیا ایسے واقعات کو ایک منہج سلف پر چلنے والا یا کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے والا صحیح مان سکتا ہے؟ ہرگز نہیں مان سکتا۔ لہٰذا ان شخصیات کے پیچھے پڑنا چھوڑیں، ان کی قبروں کی زیارت کرنا چھوڑیں، بلکہ قرآن و حدیث میں جو باتیں ہیں ان پر عمل کرنا شروع کریں۔ ایک اور واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک آدمی کو مارنے کے لیے آیا، مارنے کے ارادے سے آیا۔ جیسے ہی وہ آدمی سامنے آیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا جو ارادہ ہے وہ مکمل کر لو، تمہاری جو خواہش ہے وہ مکمل کر لو۔ تو وہ آدمی فوراً وہیں پر ڈر گیا اور ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعے کو اگر صحیح بھی مان لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ انسان فراست کے ذریعے سے، عقل مندی کے ذریعے سے کسی دوسرے انسان کے ارادے کو بھانپ لیتا ہے۔ کسی دوسرے انسان کے ذریعے سے معلوم ہونے کے بعد انسان بات کو معلوم کر سکتا ہے، لیکن اگر اسی کو کسی اور طرح سے جوڑا جائے، ان کی کرامت سمجھی جائے، تو یہ واقعہ محل نظر بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد آخری میں چند وظائف کا ذکر کیا گیا ہے جو چشتی سلسلے میں کیے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے صوفیوں کے پاس جو سلسلے ہیں، چشتی سلسلہ ہو، سہروردی سلسلہ ہو، نقشبندی سلسلہ ہو، ان کے پاس جب آپ پوچھیں گے ان سلسلوں میں کیا فرق ہے تو وہ یہی کہیں گے کہ سلسلے الگ الگ ہیں، گویا کہ جیسا مسالک الگ الگ ہیں، مسلکیں الگ الگ ہیں اور سب کا اسلام پر عمل کرنا ہے، اسی طرح سلسلے الگ الگ ہیں لیکن سب ایک ہی بات کو بولتے ہیں، ایک ہی بات تک پہنچنا ہے۔ یعنی وظائف الگ الگ ہیں، ذکر الگ الگ ہیں، لیکن سب کا مقصد علم باطنی کو حاصل کرنا، جو کہ غلط ہے۔ لہٰذا یہ ساری کی ساری باتیں غلط ہیں۔ البتہ وظائف کی چند باتیں ہم یہاں ذکر کریں گے تاکہ دیکھیے ان میں کیسی کیسی باتیں موجود ہیں کہ قرآن و سنت کے لحاظ سے وہ باتیں ثابت نہیں ہیں، لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان تمام وظائف کو اپنایا جائے، ان تمام اذکار کو اپنایا جائے، اور وہ اپناتے ہیں۔ جیسا کہ ایک ذکر ہے ان کے پاس کہ جب آدمی نیند سے جاگے تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو بسم اللہ کہہ کر، پھر وہ وضو بنائے، اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، پھر اپنے مصلی ہی پر بیٹھا رہے، سورہ بقرہ کی چند آیتیں پڑھے، سورۃ الانعام کی چند آیتیں پڑھے، اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 100 مرتبہ پڑھے، پھر اس کے بعد فجر کی سنت پڑھے۔ فجر کی سنت میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور علم نشرح پڑھے، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور علم تر کیف فعل ربک یہ سورت پڑھے۔ پھر اس کے بعد کہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے۔ پھر جب فجر کی نماز پڑھ لے تو قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائے اور 10 مرتبہ کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔
پھر اس کے بعد 3 مرتبہ اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ بولے، اور اس کے بعد 3 مرتبہ اللہم صلی علی محمد۔ اس کے بعد کئی ذکر بتاتے ہیں کہ وہ 3 مرتبہ پڑھیں، وہ 3 مرتبہ پڑھیں، لمبے اذکار ہیں، میں یہاں پر آپ کے سامنے پڑھ نہیں سکتا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 90 پر 9 نام گناتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد، احمد، حامد، محمود، اس طرح 90 پر 9 نام لیتے ہیں۔ اس کے بعد 10 مرتبہ درود پڑھنا ہے، اور وہ بھی درود ان کے یہاں خاص درود ہے، وہی درود پڑھنا ہے۔ پھر چند آیتیں پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد چند ذکر و اذکار پڑھتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں کریں گے، لمبے اذکار ہیں وہ، اب میں کہاں تک آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، اگر آپ چاہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں، ان کے اوراد میں آپ جو ہے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تمام پڑھے گا وہ آدمی، ان کے سلسلے میں رہنا، تو ان کے وظائف میں سے یہ وظیفے ہیں۔ اس کے بعد چشتی لوگوں کے اعمال بھی الگ الگ ہیں، وہ بھی الگ ہیں۔ اسی طرح ان کے پاس الذکر الجلی والذکر الخفی نام سے ایک بلند آواز سے پڑھنے کا ذکر الگ ہے، اور ہلکے آواز میں پڑھنے کا ذکر الگ ہے، اور ذکر جلی ذکر خفی اس کے بھی کچھ انداز ہیں، اسی انداز سے کریں گے تو ہی وہ ذکر ہوگا، ورنہ وہ ذکر نہیں ہوگا۔ اسی طرح ان کے پاس ہے ربط القلب بالشیخ کے نام سے، شیخ سے اپنے تعلقات کو مربوط بنانے کے بارے میں الگ وظائف ہیں۔ پھر چشتی مراقبہ بھی الگ ہے، صلاۃ المعکوس کشف القبور کے نام سے موجود ہے، صلاۃ کن فیکون کے نام سے موجود ہے۔ اس طرح بہت ساری باتیں موجود ہیں جو تمام قرآن و حدیث سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے۔ لہٰذا خلاصہ یہی ہے، بس اسی کے ساتھ ان کی زندگی کے بارے میں ہم باتیں ختم کرتے ہیں۔ خلاصہ یہی کہیں گے کہ جو بھی ان کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کہیں پر یہ حکم دیے ہیں؟ نہیں دیے ہیں، تو لہٰذا آپ ایسا کام کیوں کرتے ہیں جس کا حکم قرآن و حدیث میں نہیں دیا گیا؟ آپ اس کو صحیح سمجھ کر کرتے ہیں تو تلاش کیجئے کیا دلیل ہے اس کے لیے جو ہم عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہم کو آخرت میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ کیا ہمارے اس عمل میں کچھ فائدہ ہوگا؟ کیا ثواب ملے گا؟ یا اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا؟ اللہ تعالیٰ غصہ ہوگا؟ اس کو آپ جاننے کی کوشش کریں اللہ کے واسطے، اور اپنے آپ کو قرآن و سنت کے مطابق چلانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔